اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائریکٹ لیئر چینل میں خوش آمدید ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم آپ کو بہت انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو سر زمین عرب کے بتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام سے قبل سر زمین عرب میں کون سے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے نمبر پہ جس بت کی پوجا کی جاتی تھی اس کا نام سواہ تھا۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں ود، یگوس، یابوک اور نصر نامی بتوں کا ذکر آیا ہے، یعنی قوم نوح ان پانچوں بتوں کو پوجتی تھی۔ اس کے غرقاب ہونے کے ایک عرصے بعد قبیلہ خزاعہ کے سردار عمر بن لحی نے شام میں بت پرستی ہوتے دیکھی اور چند بت ساتھ لے آیا۔ پھر اس نے مذکورہ پانچوں بتوں کو یعنی ود، یاگوس، یاوک اور نصر اور سواع کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی پوجا ہونے لگی۔ عہد اسلام سے پہلے یثرب یعنی مدینے کے مغرب میں ینبع کے قریب روحات کے مقام پر سواع کی پوجا ہوتی تھی۔ اس طرح جندل میں قبیلہ حزیل کے لوگ بھی سواع کی پوجا کرتے تھے۔ سواع کی شکل ایک عورت کی تھی۔ اب ہم آپ کو سر زمین عرب کے دوسرے بت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے دوسرا بت تھا۔ اس کا نام عزا تھا۔ یہ نام عز اس کا مطلب عزیزہ کا تھا۔ مکے سے چند میل دور وادی نخلا میں ببول کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بت عزا کا تھان تھا۔ عزا کا بت حرم کعبہ میں بھی ایک رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا۔ وادی نخلا میں بنو کنانا عزا کو پوجتے تھے اور اسے توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تیسرا بت جو سر زمین عرب میں اسلام سے پہلے تھا وہ لات تھا۔ طائف میں بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ لات کے معنی تھا ستو گھولنے والا۔ اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، لیکن عمر بن لہی کے ایما پر اس کا بعد میں بت بنا کر اس کی پوجا کرنے جانے لگی۔ قریش سونے سے پہلے لات اور عزا جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور اکثر اپنی باتوں میں انہی کی قسم کھایا کرتے تھے۔ چوتھا بت جو سر زمین عرب میں مشہور تھا وہ منات تھا۔ یہ بت قدیم ترین تھا اور بحیرہ احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ لات، منات اور عزا عرب کے سب سے بڑے بت تھے اور ان تینوں کے نام سورہ نجم میں آئے ہیں۔ جی ہاں ویورز، ان تینوں کے نام سورہ نجم میں بھی آئے ہیں۔ ان کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لہی نے کیا تھا۔ بنو ازد اور غسان منات کا حج بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج حج کے بعد منات کے پاس آ کر احرام اتارتے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بت کو منہدم کر دیا۔ پانچواں بت جو سر زمین عرب میں مشہور تھا اس کا نام نصر تھا۔ حمیر یعنی یمن کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلہ ذی قلع کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج کل نجران سعودی عرب کا شہر اور صوبہ ہے جو سرحد یمن کے طرف واقع ہے۔ نصر ایک پرندے اسپیشلی گدھ کی شکل کا بت تھا۔ چھٹا بت جو سر زمین عرب میں بہت مشہور تھا اس کا نام ود تھا۔ یہ بت دومت الجندل میں نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے۔ قریش بھی اس بت کو پوجتے تھے۔ لغوی لحاظ سے ود اور ود دونوں ایک ہی بت کے نام ہیں۔ قریش کا مشہور بہادر عمرو بن عبد ود تھا جو غزوہ احزاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ساتواں بت جو عرب میں مشہور تھا وہ یاوک تھا۔ یہ بھی ان پانچ بتوں میں شامل تھا جو جدہ میں دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لہی کے تابع ایک جن تھا جس نے ان بتوں کا اسے پتہ دیا اور وہ انہیں کھود کر تہامہ لے آیا اور حج کے دنوں میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یاوک یمن میں ارہب کے مقام پر نصب تھا۔ بنو ہمدان اور خولان اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا تھان صنع سے 2 راتوں کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع تھا۔ یاوک کے معنی ہے مصیبت روکنے والا اور اس کی شکل گھوڑے کی تھی۔ آٹھواں بت جو عرب کے ممالک میں مشہور تھا وہ یاغوس تھا۔ یہ بت یمن میں نصب تھا اور بنو مزہج اور ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ طے کی شاخ انم اور بنو گتیف بھی اسے پوجتے تھے۔
یاگوس کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا، اور اس بت کی شکل شیر کی تھی۔ 9واں بت جو عرب میں مشہور تھا وہ اصاف تھا۔ یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا اور امن بن لہی نے زمزم کے پاس اسے رکھ دیا تھا۔ لوگ اس کا طواف کرتے تھے اور ساتھ قربانی بھی کرتے تھے۔ اصاف مرد کی شکل کا تھا اور نائلہ عورت۔ کہا جاتا ہے کہ اصاف مرد اور نائلہ عورت کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے تھے، اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ لوگوں نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پہ رکھ دیا تھا، مگر ابن لہی نے حرم میں ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ استغفر اللہ۔ 10واں بت جو عرب میں مشہور تھا وہ ذوالخلصہ تھا۔ یہ بت بطالہ کے مقام پر نصب تھا اور دوس، غصم اور بحیلہ قبائل اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے تھان کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔ 11واں بت جو مشہور تھا وہ ذوالشرا تھا۔ یہ دوس اور ازد قبائل کا دیوتا تھا اور اسیر کے علاقے میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ شری تہامہ میں ایک پہاڑی مقام تھا اور وہاں پہ ذوالشرا اور خریس دیوتاؤں کا جوڑا تھا۔ اردن کے ایک پہاڑی مقام کا نام بھی شرا ہے اور یہاں پر بھی ذوالشرا کو پوجا جاتا تھا۔ 12واں بت جو عرب میں مشہور تھا وہ ذوالکفین تھا۔ یہ قبیلہ دوس کا دیوتا تھا اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے واپس گئے اور جا کر ذوالکفین کو جلا دیا تھا۔ 13واں بت جو عرب میں بہت زیادہ مشہور تھا وہ حبل تھا۔ قریش اس کے سب سے بڑے دیوتا کا نام دراصل بعل کی تحریف ہے۔ بعل اہل شام کا دیوتا تھا۔ اس سے منسوب بالبک شہر کا نام شام کا ایک قدیم شہر ہے، یعنی بالبک سیریا ملک کا ایک شہر ہے۔ بعل کے لغوی معنی قوت کے ہیں اور مجازن آقا کے معنی بھی اس کو لیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن میں بعل شوہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بت قریش کو انسانی مورت کی شکل میں ملا تھا اور یہ سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ جب قریش کو ملا تو وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو قریش نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ اس طرح ہاتھ لگوانے کے بعد حبل کو پوری شکل میں، انسانی شکل میں، خاص خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا تھا۔ فال کے پانسے اسی حبل کے آگے پھینکے جاتے تھے۔ قریش جنگوں میں اولو حبل کی جے، اولو حبل کی جے کا نعرہ لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ قریش میں سب سے زیادہ بت پرستی کا مرتکب کروانے والا قریش کو جو شخص تھا وہ عمرو بن لہی تھا۔ عمرو بن لہی نے ہی سب سے زیادہ بتوں کو ڈھونڈا۔ اس نے مختلف علاقے جیسے اردن اور یمن اور اس کے علاوہ شام، یہاں سے بتوں کو ڈھونڈ کر اس نے وہاں پر دیکھا کہ کون سے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اور وہاں سے ڈھونڈ کر اس نے اس کو عرب کے قبائلوں میں دے دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر بن لوہی کے تابع جو جن تھا اس نے یہ 5 بت جو پہلے سورہ نوح کی آیت میں بھی بتائے گئے ہیں کہ ود، یگوس، یاوک اور نصر، ان سب کو اس نے ڈھونڈا تھا اور ڈھونڈ کر اس نے قریش کے قبائلوں میں بانٹ دیے تھے، اور اس طرح اس نے قریش کو مرتکب کر دیا تھا کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ان بتوں کا نام لیتے تھے، یہاں تک کہ جنگوں میں بھی ان کو پوجتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے قسم کھانے کے لیے، کاروبار میں، تجارتوں میں، محفلوں میں، اور یہاں تک ان بتوں کے لیے میلے منعقد کروائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک پرستی سے دور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر سارے بتوں کو توڑ دیا اور یوں سرزمین عرب سے کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ رائٹ لائٹ چینل کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔